باب فی الریاح، باب ہے ہواؤں کے بیان میں۔ ہوائیں، اب پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہواؤں کی وجہ سے، ہوا آئی تباہ ہو گئے۔ پہلی فصل ہے 1511 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد کی گئی۔ واقعہ خندق میں ایسے ہوا تھا، ہوا چلی اور قرآن کہتا ہے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، لشکر آئے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، ہوائیں آئیں، کافروں کا ہر شے اڑ گئی، کافروں کی خیمے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وہ ویسے ہی واپس چلے گئے بیچارے۔ فرمایا میری مدد کی گئی بالصبا، باد صبا کی ساتھ۔ یہ صبا وہ ہوتی ہے ہوا جو اس سے اپنا مشرق سے چلتی ہے، مطلع شمس مشرق سے مغرب کی جانب چلتی ہے۔ اچھا جی، اور دبور وہ ہوتی ہے جو آگے سے آتی ہے کعبے کی جانب سے، ادھر کو کعبے کی طرف سے ادھر کو آتی ہے، یہ خشک ہوا ہوتی ہے۔ اور فرمایا میری مدد کی گئی باد صبا سے، یعنی جو مشرق سے مغرب کی جانب آتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے تری ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے اس ہوا میں۔ فرمایا ہلاک کی گئی قوم عاد الدبور، دبور کے ساتھ، یعنی ایک عجیب طرح کی یہ ہوا ہوتی ہے کہ جس کے اندر بڑی حرارت ہوتی ہے اور اس کے اندر نمی بھی ہوتی ہے، اور یہ آتی ہے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ قوم عاد کے اوپر فرمایا یہ ہوا چلی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے خندق کھود لی، مدینہ طیبہ کے اندر ہی تمام کو جمع کر لیا، خندق کا صحابہ نے مشورہ دیا، یہ ایک نیا کام تھا، یہ کیا گیا، کافر آ کے باہر خیمے لگا کے بیٹھ گئے، تو وہ بیٹھے رہے کئی دن، اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، ان کی عرشہ اڑ گئی، پھر وہ واپس چلے گئے خود ہی رسوا ہو کے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 1512 نمبر روایت معاش رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مسکراتے ہوئے کبھی بھی، اتنا حتیٰ کہ میں نے آپ کی کبھی داڑھیں دیکھی ہوں، یعنی اتنا کھل کھلا کے کہکا لگا کے رسول اللہ کبھی نہیں مسکرائے۔ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، جب آپ دیکھتے کوئی بادل یا ہوا تو اس بادل یا ہوا کا خوف آپ کے چہرے میں پہچانا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی سخت آندھی آتی یا بادل آتا، آقا کریم علیہ السلام کے چہرے میں خوف کے اثرات نظر آتے۔ یعنی یہ تھا امت کی تعلیم کے لیے، وگرنہ حضور تو جانتے تھے کہ ابھی قیامت نہیں آنی، آقا کریم، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں تو خدا دعائی خدا کے ٹینشن ہی کوئی نہیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، قیامت نہیں آنی، بڑی دور ہے۔ ہمارے بندے کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے۔ اب یہ مدینہ کا علاقہ ہے اور یہاں سے دیکھ لیں عمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہوا آتی، بادل آتا، حضور علیہ السلام کے چہرے میں خوف کے اثرات آتے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ 1513 نمبر روایت معاش رضی اللہ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، جب سخت ہوا چلتی تو آپ پڑھتے اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا، کیونکہ قوم عاد پر بھی کیا آئی تھی؟ ہوا ہی آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اس کے خیر کا، جو اس کے اندر ہے اس کی خیر کا، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر کا، یعنی یا اللہ اس کا آنا بہتر ہو، اس کے اندر بھی اچھی چیز ہو، اور جس کے ساتھ یہ جو آئی ہے ہوا جس مقصد کے لیے وہ بھی بہتر ہو، اور اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آیا، اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ میں آیا، جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس شر سے پناہ میں آیا۔ اگر تو یہ کسی عذاب کے لیے بھیجی گئی تو اللہ تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان کا رنگ بدلتا، آسمان یعنی بارش برسانے کے قابل ہوتا، اس کا آسمان کا رنگ بدلتا، آسمان ہوتا ہے بعض اوقات بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، صبح 12 بجے رات ہو جاتی ہے، آتا ہے نا کبھی کبھی سرخ ہو جاتا ہے آسمان، بادل ایسا آتا ہے۔ تو جب آسمان کا رنگ بدلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تغیر میں چلا جاتا، بدل جاتا۔ وخرج و دخل، آپ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، آگے پیچھے، یعنی حضور علیہ السلام کو جس طرح آپ آگے پیچھے آنا یہ ہوتا تھا کہ آپ گھبراہٹ کا اظہار فرماتے تھے امت کے لیے۔ جب بارش ہو جاتی تو سریان، آپ کا وہ خوف زائل ہو جاتا۔ اب یہ گھبراہٹ کس کے لیے تھی؟ امت مصطفیٰ کے لیے۔ حضور گھبراتے تھے تو ہمارے لیے گھبراتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ دیکھا میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے کہ آپ اس طرح گھبراہٹ کا اظہار فرماتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا۔ قوم عاد نے جب انہوں نے بارش کو آتے ہوئے دیکھا ان کی وادیوں کی طرف، انہوں نے کہا ھذا ارض ممطرنا، یہ تو ہمیں بارش برسانے کے لیے بادر آ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا تھی؟ آگ۔
اندر سے تو ایسے ہی تھا، تباہ ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یقول زار المطر، تو جب آپ بارش کو دیکھتے تو رحمت فرماتے یہ رحمت اللہ، یعنی یہ اس کو رحمت بنا دے، اپنی رحمت بنا کے بھیج، اپنی ناراضگی کا سبب بنا کے نہ بھیج۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ روایت 1514 نمبر روایت ابن عمر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 چابیاں ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش برسنے کا، وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آگے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے۔ یہ اپنی ذاتی عقل سے، علم نجوم سے، کسی بھی علم سے کو بندہ جان نہیں سکتا، ذاتی ادراک سے بندہ کو دیکھ کے کہہ دے کہ کیا ہوگا، نہیں جان سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے اس کو خبر عطا فرما دے۔ پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو کے پتہ نہیں چل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی پاک کو نہیں پتہ، آج ڈاکٹر کو پتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا پتہ پیٹ میں کیا ہے۔ اچھا یہ آیت کا یہ مطلب قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں بتایا کہ یہ 5 چیزوں کا باقی، اور یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے ان 5 چیزوں کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ یہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس۔ ہاں اللہ اگر کسی کو عطا فرما دے، ڈاکٹروں کو کس نے عطا کیا، ڈاکٹر سیکھ کے آئے ماں کے پیٹ سے، سائنس سیکھ کے آئی ہے، سائنس تو اب آ کے مشینیں ایجاد کر رہی ہیں، کسی نے دیا علم، اللہ نے دیا۔ اللہ ڈاکٹروں کو عطا فرما سکتا ہے، اپنے نبی کو عطا نہیں فرما سکتا، سوچنے والی بات۔ لیکن ہمارے خارجی دوست ہٹ جائیں گے یہاں پہ، وہ کہیں گے نہیں نبی ڈاکٹروں پاس سائنس کے پاس ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کی نفی کریں گے۔ کلی علم اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، جیسے چاہا، جتنا چاہا، بس ہمارا اتنا ایمان ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم رکھنے والی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام۔ 1515 روایت ہے، نمبر روایت ہے ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، قحط سالی تو یہ ہے تم پر بارش ہو، تمہیں بارش دی جائے لیکن زمین کو چیز ہی نہ گوئے، اصل تو یہ قحط ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ اب دیکھیں نا بعض بندے ہوتے ہیں ان کے پاس مال دولت ہر چیز ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ اصل بے سکونی اور میں سمجھتا ہوں اصل غربت تو یہ ہے، مال ہے دولت ہے ہر چیز ہے، آسائشیں ہر ہیں، لیکن نیند ہی نہیں آتی، اپنی مرضی سے بندہ سو ہی نہیں سکتا، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً اس طرح کئی معاملات ہیں، ہم دیکھ ایک بندہ بڑا کروڑوں پتی بندہ، اس کا کیا اس کے مسئلہ بنا، منہ کا لاب، یہ جن کو کینسر ہوتا ہے نا ان کو شوائیں لگتی ہیں ریز کے ساتھ، وہ جن کا علاج کرتے ہیں ان کو بھی ایسے ہوتا ہے، جسم کے بال جھڑ جاتے ہیں اور منہ کا لعاب ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس بندے کے منہ میں لعاب ختم ہو جائے نا، یعنی منہ کے اندر جو ایک تری ہوتی ہے ہر ٹائم یہ ختم ہو جائے، وہ بندہ کھانا نہیں کھا سکتا، کھانا جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کھانے کو چبا کے نرم کرنے والا ہی یہ لعاب ہوتا ہے منہ کا۔ اب ایک بندہ اربوں پتی ہے، اس کے منہ کا لعاب بند تھا، ختم تھا، اس کو کسی نے پوچھا کہ یار تو اللہ کا دیا ہر کچھ ہے تیرے پاس، تجھے کسی چیز کی حاجت بھی ہوئی کبھی؟ اس نے کہا ہاں، میرا جو اربوں روپیہ ہے نا، اللہ تعالیٰ میرا اربوں روپیہ لے لے، ایک گھر، ایک چھوٹی سی نارمل گاڑی، اس میں میں اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار لوں، صرف اللہ میرے منہ کا لعاب واپس کر۔ یہ وہ نعمتیں ہم نے ان پہ کبھی سوچا ہی نہیں، ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہے ہمارے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا، بندہ ایک ارب روپے، ارب کیا کروڑوں اربوں روپے سے بڑی مالیت کا ہے، کروڑوں اربوں روپے سے بڑی مالیت کا ایک بندہ ہے۔ اب ایک میں نام نہیں اب لیتا، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ایک پاکستان کا بہت بڑا سیاستدان بندہ ہے، ملینر نہیں ہے بلینر ہے، شاید میں نے آپ کو آگے پیچھے کبھی اس کا نام بتایا ہو، خیر جو بھی ہے۔ ایک اینکر پرسن صحافی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا کھانا کھانے، تو اس ٹیبل کے اوپر تقریباً 25 مختلف قسم کے کھانے پڑے تھے، گوشت تھا، ہرن کا گوشت تھا، اور اپنا مٹن بیف، یہ تو سارا نارمل نا، ہرن کا گوشت، یہ اس طرح کی چیزیں پڑی، یعنی جو عام لوکل مارکیٹ سے بھی جو گوشت نہیں ملتے وہ پڑے، 25 طرح کے کھانے پڑے۔
کہتا ہے جی ادھر سے ایک بندہ نوکر ہاٹ پاٹ میں بھنڈیاں لے کے آیا، آدھی روٹی اس نے نکالی، تو وہ جو سیاستدان تھے انہوں نے آدھی روٹی بھنڈی کے ساتھ کھائی اور کھا کے نا آدھا گلاس پانی کے پی کے بس بیٹھ گئے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، 25 کھانے پڑے ہیں یہ بھنڈیاں کھا رہا ہے، کیسا بندہ ہے؟ میں نے کہا سر یہ کیا مسئلہ، 25 کھانے ہیں آپ بھنڈی؟ اس نے کہا کہ میرے اندر جو میرا نظام ایک زندگی چل رہا ہے نا اس ٹائم، میرا جو اندرونی نظام ہے، میرا معدہ کھانا ہضم تو کرتا ہے لیکن میرا جو سسٹم ہے وجود کا وہ ایسا بن گیا ہے کہ کھانا ہضم ہونے کے بعد باہر نہیں آتا، 2 دن بعد 3 دن بعد ہاسپٹل میں جاتا ہوں، وہاں پہ مشینوں کے ساتھ میرے اندر کے فضلات کو سٹک کر کے نکالا جاتا ہے، مشینوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ میرے جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کھانا ہضم کرنے کے بعد اس کو فضلات کو خود ضائع کر دوں۔ کہتا میں ایک دن میں آدھی روٹی بس کوشش کرتا ہوں کھاؤں تاکہ میرا نظام صحیح رہے، چلتا ہے۔ اربوں روپیہ وہ کہاں لے جانا ہے یار، ہمارے بندے، ہم سادے بندے، یہ وہ چیز ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے، یہ چیز ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ یار یہ کتنی بڑی ایک اللہ ہو۔ حضرت صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ بائی پاس کراتے ہیں، 8-9 لاکھ روپے ڈاکٹر کو دیتے ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جائے نا اپنا آپریشن تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی سر آپ کا، بڑا شکریہ، آپ نے ہمارا ابا بچا لیا، دادا بچا لیا، بھائی تایا جو بھی بچا لیا، بڑی مہربانی ہے۔ صاحب فرماتے کبھی اللہ کا بھی شکر ہم نے ادا کیا جس نے مفت میں دل عطا کر دیا، جس نے دل کے 2 وال ڈالیں اس کو 9 لاکھ بھی دے رہے ہیں اور مہربانی بھی، سر بہت شکریہ، بڑی مہربانی، احسان آپ کا، ہمارے ابا جی کا کامیاب آپریشن کر دیا، جس نے اتنا بڑا دل فری لگا دیا، اس نے تو مانگا بھی کچھ نہیں، فیس لی اللہ نے، اس نے معاوضہ بھی کوئی نہیں مانگا کہ میں نے دل دیا ہے تجھے، نہیں، وہ بھی نہیں مانگا، تو اس کا کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ 1516 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا ریح من روح اللہ، ہوا جو ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، کبھی رحمت کو لے کر آتی ہے اور عذاب کو بھی لے کر آتی ہے، اس کو گالی نہ دو، اللہ سے خیر مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ امام شافعی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی نے روایت کی ہے۔ 1517 نمبر روایت ہے، ابن عباس فرماتے ایک بندے نے ہوا پر لعنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے فرمایا لعنت نہ کرو ہوا پر، بے شک وہ ماموراتن، وہ حکم دیا گیا، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی بلکہ اللہ کے وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا، فرمایا جو بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، یہاں نشانی لگا لے، لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور وہ بندہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا اہل نہ ہو، فرمایا لعنت اس بندے پر لوٹ کے آ جاتی ہے۔ آج کل ہمارے یہ بھی ہر بندہ ہی لعنتی ہو گیا، ہر ایک دوسرے پہ لعنتی کی رٹ لگائی ہے ہمارے مذہبی بندوں نے بالخصوص۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو ایک پہ لعنت کر رہا ہے وہ اگلا اہل ہی نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ فرید الدین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں پاندنامے میں، کہ ہو سکے تو شیطان کے علاوہ کسی پر کبھی لعنت نہ کر، کافر پہ بھی لعنت نہ کر۔ اور پیچھے ملا علی قاری کا بھی گزر گیا، فرمایا جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقین ہے کامل نہ ہو جائے اس کے اوپر لعنت نہ کر۔ بالکل امام ترمذی نے روایت کی، حدیث غریب ہے۔ 1518 نمبر روایت ابی بن کعب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، بس جب تم دیکھو جو تمہیں ناپسند چیز لگے تو کہو اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، ثواب کا، اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر کا، اور جو خیر جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، اس ہوا کے شر سے اس کے اندر جو شر ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا، اگر اس کے اندر اللہ ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے، شر ہے، تو ہم اس کی پناہ میں، تیری پناہ میں آتے ہیں، اسے پناہ مانگتے ہیں۔ امام ترمذی نے روایت کی۔ 1519 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا کبھی بھی جب چلتی نا سخت ہوا، رسول اللہ گھٹنے کو بل اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جاتے، اللہ اکبر، اور دعا کرتے اللہ اس ہوا کو رحمت والا بنا دے، عذاب نہ بنانا، جیسا کہ قوم عاد پہ دیکھیں نا، اللہ اس کو ریاحن، اس کو رحمت والی ہوا بنا، لا تجل ریحن، عذاب والی نہ بنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے انا ارسلنا علیہم ریحن صرصرا، کہ بے شک ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر ریح العقیم، یعنی عقیم جس میں خیر نہ ہو، اگر بانجھ کر دینے والی ہوا بھیجی، یعنی جس کے اندر خیر نہ ہو، تباہ کرنے۔ وارسلنا ریاح لواقحا،
وان اور قرآن میں وارسلنا الرياح لواقح فانزل من السماء، اور ہم نے ہوائیں بھیجی لواقح کہ جس نے ان کے درختوں کو کاٹ دیا اور ان کے پھلوں کو توڑ کے رکھ دیا، یعنی تباہی پھیرنے والی ہوائیں۔ اور آگے ہے وَإِن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، فرمایا کچھ ہوائیں بھیجی خوشخبریاں دینے والی۔ تو سرکار فرماتے تھے اللہ یہ خوشخبریاں دینے والی رحمت والی ہوا آئے، یہ عذاب والی ہوائیں ہم پر نہ۔ امام شافعی بہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا۔ 1520 نمبر روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام جب آسمان سے کوئی چیز دیکھتے یعنی بادل وغیرہ، عمل چھوڑ دیتے، کام کاج چھوڑ دیتے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے، آئے اللہ میں تجھ سے پناہ میں آئے اس کے اندر جو اشارہ ہے، اگر تو وہ بادل کھل جاتا اللہ کی حمد بیان کرتے، اگر بارش ہو جاتی دعا کرتے اللہم سقیاً نافعاً، اے اللہ یہ جو بارش ہے اس کو نفع والی بنا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد نسائی ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ 1521 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کڑک کی بجلی کی چمک کی آواز سنتے، یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں رات سے مراد نا بادل چلانے والا فرشتہ ہے، بادل چلانے والا یعنی جب حضور اس کی آواز سنتے پتہ چلا سرکار آسمان میں چلنے والے فرشتوں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ والصواعق، کڑک کی آواز سنتے، اور کڑک کے بارے میں بھی یہ مختلف قول ہیں کہ صواعق سے کیا مراد ہے۔ اور حضور پھر دعا کرتے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا، ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، ہمیں اس سے پہلے عافیت معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر قوم پر کسی پر تیرا عذاب آئے اور ان سے پہلے اللہ تو ہمیں حالانکہ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ اے محبوب اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں، لیکن حضور پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کی۔ تیسری فصل ہے 1522 نمبر روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب سنتے نا بجلی چمکنے کی آواز کام کاج باتیں چھوڑ دیتے اور دعا پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا مانگتے کہ پاک ہے وہ ذات کہ بجلی جس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ فرشتے اس کے خوف سے حمد بیان کرتے ہیں۔ امام مالک نے اسے روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم حضرت عمر کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، چمکنے لگ گیا، بادل گرجا اور بجلی گڑکی، تو ہمیں حضرت کعب نے فرمایا جو بندہ یہ سن کے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ 3 بار پڑھتا ہے اوفی من ذالک، اس پر کبھی بجلی نہیں گرتی، یہ دعا جو پڑھتا ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں ہم نے کہا فوفی نا، ہمیں عافیت دے دی گئی، ہمیں کوئی مسئلہ نہ آیا، یعنی بندہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہوتے تھے من قالہ، جو بندہ بجلی چمکتے وقت یہ دعا پڑھے سبحان الذی یسبح بحمدہ والملائکۃ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کے بعد اس کے اوپر بجلی گر جائے فعلیہ دیتہ، میں اس کی دیت دوں گا، اگر تو مر گیا 100 اونٹ میرے سے لے لینا۔ اللہ، یہ کتنا یعنی آپ کا ایمان مستحکم تھا، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔